السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 4۔ سبق کا نام ہے چند نصائح، یعنی چند نصیحتیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے والدین، آپ کے استاد آپ کو بہت سی نصیحتیں دیتے ہیں، یعنی کہ آپ کو سیکھ دیتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے اور اس طرح سے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہیے۔ اگر آپ ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ ایک مکمل انسان اور ایک کامیاب انسان بنتے ہیں۔ تو اسی طرح اس چیپٹر میں، اس نظم میں آپ کو چند نصیحتیں بتائی جا رہی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس نظم کو۔ کاٹ لینا ہر کٹھن کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ مل نہیں سکتی زمانے میں نکموں کو مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ خاک محنت ہو سکے گی، ہو نہ جب ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسی کہے ایسی طبیعت چاہیے۔ یعنی کہ ہر مشکل وقت کو کاٹ لینا، بس کاٹ لے گا انسان، مگر اس کے اندر تھوڑی سی ہمت چاہیے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو سچا اور پکا کامل یقین اپنے پروردگار پر رکھنا ہے اور ہمت سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو کاٹ دے گا۔ ہر وقت جانے کے لیے آتا ہے، ٹھہرنے کے لیے نہیں آتا۔ مل نہیں سکتی زمانے میں نکموں کو مراد، کی مل نہیں سکتی ان کو مراد، یعنی وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو نکمے ہیں، جو نڈھال ہے، جن کو کام سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو آلسی ہیں، جو اپنے کام کو بعد کے وقت پر چھوڑ دیتے ہیں، ایسے انسان کی کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور اگر ان کے اندر محنت کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ان کی خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ خاک محنت ہو سکے گی، ہو نہ جب ہاتھوں میں زور۔ کیا محنت تب ہو سکتی ہے جب آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، آپ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی محنت کرے اور آپ کا کام ہو جائے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ کو اپنی باڈی کو فٹ رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ورزش بھی کرنا ضروری ہے۔ آپ چاہیں کہ صرف کھاتے رہیں تو آپ کی باڈی تندرست ہو جائے، اچھی آپ کی صحت ہو جائے، تو ایسا امپاسبل ہے۔ آپ کو کھانے کے ساتھ ساتھ ورزش کی عادت بھی کرنی پڑے گی۔ خوش مزاجی سے زمانے میں کوئی جادو نہیں، مطلب کہ خوش مزاجی یعنی خوش اخلاق، اچھا اخلاق سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو آپ ہر جگہوں پر اچھے ہی ثابت ہوں گے اور آپ مکمل ہوں گے۔ ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے۔ ہے برائی سے برائی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کر کے اٹھو گر فراغت چاہیے۔ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ اب یہاں پر ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، رام یعنی کہ ہر انسان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے، وفادار بنا لیتا ہے، کہ اگر آپ ہنس کر ہر انسان سے ملتے ہو تو وہ آپ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں اپنی عادت کو کیسی کرنا چاہیے؟ میٹھا بولنے کی، یعنی کہ ہمیں شیریں کلام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے الفاظ کو میٹھا بولنے کی ضرورت ہے، ہمیں میٹھا بولنا چاہیے۔ ایک ہی اللہ کے سب بندے ہیں چھوٹے بڑے، یعنی اللہ کے تمام بندے سب اللہ کے بندے ہی ہیں، کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، اللہ کے سب بندے ہیں، کوئی گورا ہو چاہے کالا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں، ان کے وہ بھی اللہ کا بندہ ہے اور یہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں، مطلب کہ اپنے ہم جنسوں یعنی ہم انسانوں سے ایک دوسرے کو محبت چاہیے۔ ہر برائی سے برائی کام کر پر چھوڑنا، اب یہ بھی بری بات ہے کہ ہر کام کو کل کے اوپر چھوڑنا، کیونکہ آپ نے کل کو نہیں دیکھا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو یہ بھی غلط ہے کہ آپ اپنے کام کو جو کل پر چھوڑتے ہیں، آج سب کچھ کر کے اٹھو اگر فراغت چاہیے۔ آج ہی آپ جو کام آج کا ہے اسے آج ہی مکمل کریے اگر آپ کو فارغ رہنا ہے باقی وقت میں۔ جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ اور جو انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، یعنی کہ ان سے دوستی کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ کر لیتا ہے، تو وہ بھی یقیناً برا ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں اچھا ہونا ہے تو ہمیں اچھے انسان کے ساتھ فرینڈ شپ کرنا چاہیے، اچھے انسان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی ہمت چاہیے۔ حکمراں کوئی ہو اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دی خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے۔ دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چیٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ ہے اسی میں بھید عزت
کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ اب یہاں پر ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے، ایسی ہمت چاہیے۔ جو آپ کے ساتھ کے لوگ ہیں اس کو بھی دیکھیے کہ کہیں وہ آپ سے آگے تو نہیں بڑھ جا رہے ہیں۔ اگر ان سے آپ کو آگے بڑھنا ہے یا ان کے برابر پہ چلنا ہے تو آپ کو ہمت بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے۔ اگر آپ ہمت اور محنت دونوں سے کام لیتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور ان سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ حکمراں ہو کوئی ہو، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، دے خدا نے جس کو عزت اس کی عزت چاہیے، چاہے وہ حکمراں ہو، بیگانہ ہو یا دیوانہ ہو۔ ہر کسی کو اللہ نے عزت بخشی ہے اور جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے اس کی عزت ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھ کر چلنا کچل جائے نہ چیٹی راہ میں، آدمی کو بے زبانوں سے بھی الفت چاہیے۔ اب ہم کو یہ دیکھ کر چلنا چاہیے کہ دیکھ کر کیا، چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر بے زبان کوئی بھی جانور ہو، ہمیں کسی بھی طرح سے انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ اگر آپ ان کو اذیت پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کو بددعائیں دیں گے، اور اگر وہ بددعا دے دیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ ہے اسی میں بھید عزت کا اگر سمجھے کوئی، چھوٹے بچوں کو بزرگوں کی اطاعت چاہیے۔ ہے اسی میں راز عزت کا اگر کوئی سمجھتا ہے اس بات کو تو، کیونکہ ہمیں اپنے بڑوں کی، اپنے بزرگوں کی اور اپنے چھوٹوں کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ شریعت بھی ہمیں اس چیز کا حکم ہوا ہے کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان سے رفاقت چاہیے۔ ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر دور کی، ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ دیکھنا آپس میں پھر نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ اب علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ، ڈھونڈ لو اس کو اگر دنیا میں عزت چاہیے۔ علم کو سب سے بڑی دولت کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں عزت چاہیے تو علم کو حاصل ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے علم کو حاصل کر لیا تو ہمیں یقیناً دنیا میں عزت ملنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ سب برا کہتے ہیں لڑنے کو، بری عادت ہے یہ، ساتھ کے لڑکے جو ہوں ان کی رفاقت چاہیے۔ برے جو لڑنے کو ہر انسان برا کہتا ہے، اور ہمیں لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آپ کے ساتھ کے جو لڑکے ہیں ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ ہو جماعت میں شرارت کرنے والے بھی اگر دور کی، ان سے فقط صاحب سلامت چاہیے۔ اگر آپ کی جماعت میں یعنی آپ کے ساتھیوں میں کوئی ایسا بھی لڑکا ہو جو بہت شرارتی ہو، یا کوئی ایسا انسان ہو جو بہت شرارتی ہو، بہت شیطانیت کرتا ہو، ایسے انسان سے صرف اور صرف ہمیں دعا اور سلام ہی رکھنا چاہیے۔ دیکھنا آپس میں کچھ نفرت نہ ہو جائے کہیں، اس قدر حد سے زیادہ بھی نہ ملت چاہیے۔ اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر کسی انسان سے اتنا زیادہ بھی نہ مل جاؤ کہ اس سے کہیں آپ کو نقصان بھی ہونے لگے، اور بہت زیادہ ملنے سے بھی آپ کے لیے نقصان ہے۔ انسان سے بہت زیادہ ملنا بھی بہتر نہیں ہے، نہیں ملنا بہتر ہے مگر بہت زیادہ ملنا یہ بھی بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ میٹھے کو میٹھے سے ملا دیں تو اس میں یقیناً کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ باپ داداؤں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ چاہتے ہو کر کے سب چھوٹے بڑے عزت کرے، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ گر کتابیں ہو گئیں میلی، کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ اب باپ داداؤں کی بڑائی پر نہ اترانا کبھی، سب بڑائی اپنی محنت کی بدولت چاہیے۔ اب باپ داداؤں نے جو بنائی ہے عزت، اپنی جو دولت، جو شہرت چھوڑی ہے، ہمیں اس پر کبھی بھی اترانا نہیں چاہیے، اور ہمیں اپنی محنت کے ساتھ اپنی کامیابی کے لیے خود سے محنت اور لگن کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپنے سے بنانا چاہیے، اپنی عزت اپنے سے بنانا چاہیے، اپنی شہرت اپنے سے قائم کرنی چاہیے۔ چاہتے ہو گر کہ سب چھوٹے بڑے عزت کریں، شرم آنکھوں میں نگاہوں میں مروت چاہیے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ آپ کی عزت کریں، وہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تو آپ کو اپنی زندگی میں یہ معمول کرنا ہوگا کہ آپ کو اپنی آنکھوں میں شرم رکھنا ہوگا اور اپنی نگاہوں میں لوگوں کے لیے مروت یعنی ہمدردی رکھنی ہوگی۔
بات اونچی ذات میں بھی کوئی اترانے کی ہے، آدمی کو اپنے کاموں کی شرافت چاہیے۔ اب بڑی ذات ہے تو کیا ہمیں اس بات پر اترانا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذات پر اترانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے کام سے اپنی شرافت کے ذریعے لوگوں کے بیچ متاثر ہونا چاہیے، اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ ظاہر کرنا ہے تو اپنے لہجے کو اور اپنے آپ کو مروت کے ساتھ پیش کرنا پڑے گا۔ گر کتابیں ہو گئیں میلی تو کیا پڑھنے کا لطف، کام کی چیزیں ہیں جو ان کی حفاظت چاہیے۔ اگر اب بہت سے ایسی بھی باتیں ہوتی ہیں جیسے کتابیں ایک کتاب پر رکھ دیا تو اس کو سالوں نہیں کھولا، تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ کتابیں ہیں تو اسے کھول کر کچھ علم حاصل کرنا چاہیے۔ اگر وہ میلی ہو گئی تو پھر کوئی مطلب نہیں ہوا، کیونکہ وہ آپ کو علم دے رہی ہے اور آپ کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو بیٹا بچوں، یہ تھی آپ کی چند نصیحتیں، جس کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے اقبال، علامہ اقبال۔ آپ نے ان کو بہت سنا ہوگا۔ اب انہوں نے اپنی کچھ نصیحتیں پیش کی ہے، اور جو نصیحتیں انہوں نے بتائی ہے یقیناً ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم۔